اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم مالک الملک رحمت کرنے والے فضل کرنے والے رب کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر اپنی کڑی نظر رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور ہم سب کی تمام مشکلات، تمام تکالیف کو اپنے رحم و کرم سے دور فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، اور ہم سب کے اخروی درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے کہ ہم اپنی جائز حاجات کی تمنا کرتے ہیں ہمیشہ، اور بہت ساری ادھوری بھی رہ جاتی ہیں جن کو ہم کوستے رہتے ہیں، بار بار چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے بہت زیادہ دوڑ لگاتے ہیں، لیکن وہ ہماری پوری نہیں ہو پاتی۔ تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ جائز حاجات پوری نہ ہونے کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور پوری ہونے کے لیے کیا اقدام کرنے پڑتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہم بیان کرتے ہیں، حاجات پوری کیوں نہیں ہوتی۔ حاجات جو انسان مانگتا ہے وہ پوری دو وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ، اس دعا کے اندر وہ اللہ کی رضا کو تو نہیں مانگتا، وہ ہمیشہ اپنی ذات مانگ رہا ہوتا ہے، اپنا مفاد مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے فیصلے کو اس اپنی حاجات میں شامل نہیں کرتا کہ اللہ پاک کی مرضی جو ہے وہ میرے لیے بہتر ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز، وہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ یا اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی، یا وہ چیز اس کے قابل نہیں ہوتی، یا وہ انسان اس چیز کے قابل نہیں ہوتا، جس وجہ سے اس کو یہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی۔ اب ان دونوں چیزوں کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہونی چاہیے، اللہ کی رضا شامل نہ ہو تو حاجت پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر کام کے اندر حکمت عملی اسی کی کام آتی ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو کام بننے میں آسانی ہوگی، اگر وہ نہیں ہے راضی، اس کی نہیں منشا، تو پھر ذلت و رسوائی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا تو دماغ اس کو بار بار راغب کرتا ہے کہ یہ کر، یہ کر، یہ کر، مگر وہ پھر بھی ہار جاتا ہے، تھک جاتا ہے، اور اس کو منزل نہیں ملتی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں، ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز کہ اپنے حوصلے کو مضبوط رکھیں، اور دوسری چیز اپنے رب کی ذات پر اپنا یقین مضبوط کریں۔ اور اگر بار بار آپ ہار جائیں، بار بار آپ کمزور کی طرف چلے جائیں، تو اپنے رب کی ذات کا شکر ادا کریں اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی خواہش رکھیں تو وہ جائز اور لیگل ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ایسی خواہشات رکھیں جو کہ آپ کی قوت سے، آپ کی حکمت سے بھی زیادہ طاقتور ہوں، تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ اب ہم اس کے عمل کی طرف چلتے ہیں کہ جائز حاجات کے حصول کے لیے آپ کون سا عمل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو اس کے لیے آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف۔ سورۃ الکوثر کو اگر آپ ہر نماز کے بعد، یا آپ اس کو ہر لمحے کے اندر، مطلب پورا دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز کے بعد، اب جو نماز کے بعد پڑھنے والے لوگ ہوں گے وہ اس سورت کو روزانہ 37 مرتبہ پڑھیں گے نماز کے بعد، اور جنہوں نے پورے دن میں پڑھنی ہے وہ تمام لوگ اس سورت کو پڑھیں گے 450 مرتبہ پورے دن کے اندر۔ اب 37 مرتبہ جنہوں نے پڑھنی ہے انہوں نے اپنی جائز حاجات مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ اب جنہوں نے 450 مرتبہ پڑھنی ہے، ان سب لوگوں نے ان کو اس سورت کو اپنی خاص کر جو بھی ان کی زندگی کی مشکلات ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کے عزیزوں کے ہیں، سب کے ہیں، وہ سب کو اپنی دعا میں شامل کر کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ لوگوں نے تقریباً 16 یا 17 دن کرنا ہے، اور خاص کر غریبوں کی مدد کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کام